بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد باب فی المسح علی الجوربین والنعلین، جوربین پر اور نعلین پر مسح کرنے کا بیان۔ جوربین کیا چیز ہے؟ پاؤں میں جو موزے پہنے جاتے ہیں مختلف قسم کے ہیں۔ ایک تو خفین ہے، خفین سے مراد چمڑے کے موزے، جس پر بالاتفاق باتفاق جمیع اہل سنت والجماعت مسح جائز ہے، روایات متواترہ مستفیضہ کی وجہ سے۔ یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاؤں کا غسل قرآن مجید سے ثابت ہے، اور وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے۔ پھر حدیث کی وجہ سے موزے پر اگر مسح کیا جاتا ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے حدیث کی وجہ سے کتاب اللہ کا متروک ہونا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ احادیث متواترہ سے اور احادیث مشہورہ مستفیضہ سے کتاب اللہ کے اوپر زیادتی جائز ہے، اخبار آحاد سے تو جائز نہیں ہے۔ بس یہ زیادتی ہے، یہ اس آیت کا ترک نہیں ہے۔ زیادتی یہ ہے کہ عام حالات میں جبکہ پاؤں پہ موزے نہ ہوں تب تو غسل ہے، لیکن کبھی موزہ ہو تو مسح ہے۔ تو گویا غسل کا حکم اپنی جگہ عام حالات میں باقی ہے، ایک خاص حالت میں مسح کی زیادتی ان روایات کی وجہ سے ہوئی جو اس موضوع پر وارد ہے۔ چنانچہ یہی بات تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ جب تک کہ دن کی روشنی کی طرح سے کھل کر میرے سامنے مسح علی الخفین کا حکم نہیں آ گیا، میں نے اس کا قول نہیں کیا۔ اب خفین کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ دوسری چیز ہے ما فی حکم الخفین۔ خفین تو نہیں ہے، وہ چمڑے کے موزے تو نہیں ہیں، مگر چمڑے جیسے ہیں حکم میں، جیسے چمڑا جیسے موزہ تو کسی اور چیز کا ہے، لیکن اس میں نیچے اوپر پھٹنے کی جگہ پر چمڑا لگایا گیا ہے، چڑھایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مجلدین۔ اب یہ ہو گیا مجلدین۔ دوسری چیز، ایک تیسرا سخینین، یہ بھی موزے خفین کے حکم میں ہے۔ سخینین چمڑا نہیں ہے، چمڑا چڑھایا بھی نہیں گیا ہے، مگر ہے وہ اتنا موٹا کہ چمڑے کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں، اور چمڑے کی 3 خصوصیات بتلائی گئی۔ فقہاء نے 3 باتیں بتائی۔
نمبر 1، اتنا ضخیم اور اتنا موٹا ہو کہ پانی اوپر پڑے تو رس کر پاؤں کو نہ چھوئے۔ نمبر 2، اتنا موٹا ہو، مضبوط ہو کہ 3 میل چلا جاوے تو نہ پھٹے، تتابع مشی ممکن ہو، مسلسل چلا جائے تو ممکن ہو۔ نمبر 3، تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ٹخنے کے اوپر بغیر باندھے ہوئے از خود وہ رکا رہے، اتنا کڑا رہے۔ اگر کسی باندھنے کی چیز سے باندھا یا لاسٹک وغیرہ لگایا پھر وہ رکا تو وہ اس کے حکم میں، اس کی فہرست میں نہیں آتا۔ یہ 3 قسم ہو گئی چمڑوں کی، ان تینوں پر مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ جورب، خفین، مجلدین، سخینین۔ چوتھی چیز ایک ہے جوربین۔ جورب کہتے ہیں جو ایسا نہ ہو جیسا بتایا گیا، یعنی اس میں چمڑے وغیرہ کی ملاوٹ نہ ہو اور خفین کی صفات اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ ایک عام چالو موزہ ہو جیسا عام طور پر 20-25 روپے کا پہن کر خرید کر پہن لیتے، اونی کہہ لیتے، سوتی کہہ لیتے، نائلن کا کہہ لیتے، یہ وہ ہیں، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے بالاتفاق۔ ظاہریہ کے نزدیک اس کی اجازت ہے، لیکن الجمیع ائمہ اربعہ کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کی روایت میں یہ لفظ آئے گا کہ جوربین پر مسح کیا گیا ہے۔ دیکھیے روایت میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا جوربین پر اور نالین پر۔ اس سے پہلے ایک بات اور آپ سمجھ لیں، خفین پر تو بالاتفاق مسح بدون ای شبہہ و بدون ای اختلاف مشروع ہے، البتہ جو موزے خفین کے حکم میں بتلائے گئے جیسے مجلدین یا سخینین، ان کے بارے میں، سخین موزے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے عدم جواز منقول تھا۔ وفات سے 9 دن یا 3 دن پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا اور مثل خفین کے مجلدین اور سخینین میں بھی جواز کا قول کیا۔ وہ اس لیے حضرت کو تردد ہوا کہ آیت نے تو اصل یہ بتایا کہ پیر کا غسل ہوگا، اب روایات متواترہ مستفیدہ کی وجہ سے خفین کا مسح کرایا گیا تو اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے۔ اب اس کے حکم میں جو چیزیں آتی ہیں وہاں تک حکم متعدی نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر حضرت نے رجوع فرمایا۔ اب حضرت نے رجوع فرمایا تو رجوع کی وجہ اور پھر دوسرے موزوں کو خفین کے موزے کے حکم کے ساتھ جوڑنا، اس کی علت کا پتہ لگانا ہمارا کام ہے۔
اس لیے کہ ہم خدام ہیں. ہم نے پتہ لگایا تو یہ معلوم ہوا کہ تنقیح منات کے طور پر علت کے اشتراک کی بنیاد پر حضرت نے حکم متعدی کیا، اور یوں کہا کہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ صرف خفین پر اجازت ہے تو خفین پر کیا جائے، لیکن پھر یوں دیکھا کہ خفین پر مسح کی اجازت کیوں ہے، تو معلوم ہوا کہ اس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی، لہذا اب یہ جہاں جہاں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ سب سمجھو خفین ہی ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ خفین ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے حضرت نے تنقیح منات کی بنیاد پر تعدیہ علت سے تعدیہ حکم فرما دیا. اب اگلی بات کہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح فرمایا ہے. بہت اطمینان رکھیے، تمام ائمہ اربعہ کے خلاف ہے، تو یقیناً اس کا کوئی معقول جواب ہوگا. اس کا معقول جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. گو کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ھذا حدیث حسن صحیح کا حکم لگایا ہے. دونوں چیزیں عجیب ہیں ہمارے لیے. ایک تو جورب پر مسح کے ہم قائل نہیں، مسح منقول ہے. نمبر 2 حدیث کی صحت کے ہم قائل نہیں، حدیث منقول ہے، یہ صحت مذکور ہے. اب سنیے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ ابو قیس نام کر کے جو راوی اس میں آئے ہوئے ہیں، وکی ان سفیان ان ابی قیس، یہی مجروح ہے. اور اس میں پھر آگے حذیل ابن شرحبیل جو آئے ہیں یہ بھی مجروح ہے. تو دو راوی مجروح ہیں. اور اگلی بات یہ سمجھیں کہ یہ تو راویوں سے آپ اس کی تضعیف کر سکتے ہیں. اب محدثین نے اس کے ضعیف ہونے کا فتویٰ بھی دیا ہے، جیسے یحییٰ ابن معین نے، عبد الرحمن ابن مہدی نے، علی ابن مدینی نے، 3 ابن نے، ان ابنائے ثلاثہ نے، ابن معین، ابن مدینی، ابن مہدی، ان تینوں بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے جوربین پر مسح کی ایک آدھ روایت اور بھی نقل فرمائی ہے، لیکن پھر یہ بتا دیا کہ اس باب میں جورب کے متعلق جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں. اب آپ سمجھیے کہ جورب کی روایت اگر صحیح بھی ہوتی تو خبر واحد تھی. اخبار احاد سے غسل رجل کا حکم جو نص قطعی سے ثابت ہے، اس میں وہ نہ متروک ہوتا اور نہ اس میں کمی زیادتی کی جا سکتی تھی. چہ جائے کی ضیاف سے، چہ جائے کی ضیاف سے آپ اتنے مضبوط تھے کہ آپ کا مقابلہ کوئی جوان تندرست نہیں کر سکتا، تو چہ جائے کہ یہ لنگڑی ٹانگ والا، وہ بھی ایک ٹانگ نہیں، اس کی دونوں ٹانگیں لنگڑی، اس لیے کہ دو اس میں ضعیف راوی موجود ہے. اب امام ترمذی نے جو اس کو حسن اور صحیح کہہ دیا، امام ترمذی کی یہ بھول ہے، تسامح. اسی لیے تو بات کہی جاتی یہ ملت، یہ مذہب کبھی محرف ہو ہی نہیں سکتا. کسی نے کسی کو چھوڑا نہیں. جگہ جگہ نائی بیٹھے ہوئے ہیں موچ کتر کر چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے.
جی وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور یہی کئی، اچھا اب اس میں ایک لفظ اور تھا نالین کا، جوتوں پہ مسح کرنا. جوتوں پر مسح نہیں کیا گیا ہے، ہاں موزوں پر مسح کرنے کے لیے جوتوں سے تعرض کیا گیا ہے، سمجھا؟ تو وہ دیکھنے والے نے اس کو نقل کر دیا کہ جوتوں پر بھی مسح ہوا ہے. جی یہ کئی اہل علم کا قول ہے، اسی کے قائل ہیں سفیان الثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسح ہوگا جوربین پر اگر وَإِن لَّمْ يَكُونَا نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَا سَخِينَيْن، اس پر جبکہ نہ ہو نالین، اور اذا کانا سخینین جبکہ ہو یہ کیا گاڑھے. ہاں یعنی مطلب سب لوگ قائل ہیں لیکن جوربین علی الاطلاق پر نہیں، جوربین مطلقین پر نہیں، جبکہ وہ گاڑھے ہوں. اس لیے شروع میں سب تفصیل کی گئی. صرف ایک طرف کہیں چمڑا لگا ہو تو اس کو منعل کہیں گے، تو وہ بھی نہیں، دونوں طرف چمڑا لگا ہو تو مجلدین ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا اگر نہ ہو نالین نہ ہو تو جائز ہے، یعنی پھر مجلدین ہو، دونوں طرف لگا ہوا. وفی الباب عن ابی موسیٰ، یہ کہا کہ اس باب میں ابو موسیٰ سے بھی روایت لیکن وہ بھی ضعیف. جی باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والامامہ، باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والامامہ، جوربین پر مسح کرنے اور امامے پر مسح کرنے کا بیان. یہاں کاتب سے یا تو بھول ہوئی ہے عنوان میں، اور یا تو صاحب کتاب سے بھول ہوئی. جوربین کا ذکر پچھلے باب میں گزر چکا، پھر یہاں پر جوربین کی بات لانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر کاتب نے یہاں بھی لکھ دیا ہے. تو ہم احترام مصنف میں کاتب کو ہی الزام دیتے ہیں، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ خود وہی کاتب تھے پہلے کاپی کے، انہی سے ہو گیا ہو. تو دونوں باتیں ہیں، اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اصل اس باب کا مقصود ہے امامے پر مسح کے حکم کو بتانا. مسح علی الامامہ کا کیا حکم ہے؟ مسح علی الامامہ ظاہریہ کے نزدیک تو جائز ہے، اس سے ان کے ہاں فرضیت ادا ہوتی ہے. اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل، امام اوزاعی، وکی ابن الجراح، ان حضرات کے نزدیک مسح علی الامامہ معتبر ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر پر قدر مفروض ادا کرنے کے بعد، سر پر مسح قدر مفروض ادا کرنے کے بعد سنت استیاب امامے سے ادا ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑا سا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو چند بالوں کے چھونے سے بھی فرض ادا ہو جاتا، تو کہا قدر مفروض ادا کر لینے کے بعد سنت استیاب امامے سے ادا ہو سکتی ہے. لیکن حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں امامے سے کسی قسم کا امامے پر مسح کرنا کسی درجے میں بھی معتبر نہیں ہے. اب یہاں روایت میں آیا ہوا ہے تو دلیل دیکھنی ہے. روایت میں یوں آیا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الخفین والعمامہ،
خفین پر بھی مسح کیا، امامے پر بھی مسح کیا. لو بھائی یہ بھی خلاف ہے. خفین پر بھی مسح کیا اور امامے پر بھی مسح کیا. اب اس کا کیا جواب ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امامہ کا لفظ محدثین کی تحقیق میں یہ راوی کی بھول پر یا راوی کی ناسمجھی پر یہ امامے کا ذکر یہاں منقول ہے. وہ یوں ہے کہ اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر مسح کیا تھا، اور مسح کرنے کے لیے آپ نے پھر اپنا امامہ چھیڑا تھا، تو اس کو سیدھا ادا کیا تو دیکھنے والے نے یہ سمجھ لیا کہ سر پر امامے پر مسح فرمایا ہے. تو جن روایتوں میں ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ امامہ کا مسح ثابت نہیں ہے. اور اس روایت کا سب سے خوبصورت جواب یہ دیا گیا ہے کہ موطا امام محمد میں ایک روایت بلاغن منقول ہے. بلاغات موطا مالک اور بلاغات موطا محمد، وہ لوگ نقل کر دیتے ہیں، سمجھا؟ تو اس روایت کو مسندات میں شمار کرتے ہیں. سند میں پورا نام نہ بھی ہو تو اس کو پورے نام کے ساتھ مسند اس کو تصور کرتے اور مانتے. اسی لیے کہا گیا کہ بلاغات امام موطا مالک اور بلاغات موطا محمد دونوں کی حیثیت مسانید کی مسندات جیسی. اب جب مسندات جیسی تو اس میں یہ بات منقول ہے کہ ان المسح علی الامامہ کان فتورک. اس میں یوں لکھا ہے بلغنا، ہم کو یہ بات پہنچی، یہ بلاغات میں سے. بلغنا سند حذف ہے تو بلاغات میں سے. اب بلاغات میں سے ہے تو سند اگرچہ مذکور نہیں ہے مگر لوگوں نے اس کو مسند مانا ہے. تو اب یہ سمجھیے متصل سند کے ساتھ یہ بات آئی اس میں کہ بلغنا ان المسح علی الامامہ کان فتورک. اگر یہ بات منقول، یہ بات چونکہ اس میں ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا. اس لیے یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کا ذکر کیا ہے یا اور کہیں بھی مسح علی الامامہ کا ذکر ہے یا مسح علی الخمار کا ذکر ہے، سمجھا؟ تو یہ سب منسوخ ہے. مسح راس یہ بھی نص قطعی سے ثابت ہے، سمجھا؟ اس طرح سے اس طرح کی روایات سے اس کا اعتبار اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور جہاں کہیں منقول ہے وہ پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا ہے. سبحان اللہ بحمدہ.